الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائبتین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بابا تبارک۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے محترم جناب بھائی شبر صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس بھرے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں ہے کوئی مالک کے شفاعت۔ پہلے اللہ نفی کر رہا ہے کہ کوئی بھی مالک شفاعت نہیں ہے، پھر ساتھ ہی کہتا ہے الا، اگر میرے علاوہ کوئی مالک شفاعت ہے تو بس وہ حسین ہے، جس نے عالم ارواح میں میرے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کیا تھا۔ اور کل جہاں بات روکی تھی وہ یہ تھی کہ شفاعت کا اختیار لیا حسین نے، مگر تاج شفاعت اپنے نانا کے سر پر سجایا۔ آج کے بیان کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو وہ جو معاہدے کی شرائط تھی اس میں سے ایک دو شرائط بتلانا چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ صرف آپ کی بہترین سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کیا ہے، ورنہ بات میں اس سے آگے لے جاتا۔ دوبارہ واپس لاتا ہوں کہ جب عالم ارواح میں معاہدہ ہوا تو سوا لاکھ انبیاء شرائط پڑھتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ لوگوں نے معصوم سے پوچھا، مولا وہ جو شفاعت کا اختیار لیا وہ معاہدے کی شرائط کیا تھی؟ اگر بولیں تو میں جملہ کہوں۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب میرے بابا نے شرائط پر دستخط کیے تو اللہ نے کہا ذرا کچھ شرائط لوگوں کو، مخلوق کو سنا دے، چونکہ عالم ارواح میں سب موجود ہیں۔ تو فرمایا اس وقت میرے بابا نے فرمایا تھا، پروردگار میں روح زمین پر جا کر تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا بیٹا یا 6:45 پہ آیا کرو یا پھر بعد میں آیا کرو۔ کیا کہا؟ پروردگار میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا۔ حضور جملے پہ توجہ، پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا۔ آواز قدرت آئی، حسین پھر میں بھی تیرا اللہ ہوں، اگر تو مجھے میرا کعبہ بچا کر دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے 24,000 سال پہلے بناؤں گا۔ آیا توجہ چاہوں گا
کیا کہا میں بھی تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے 24,000 سال پہلے بناؤں گا، اور مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پر کون بولے گا۔ میں صرف یہ 1-2 شرائط اس لیے بتلا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں بات اتر جائے اور اس کے بعد میں آگے لے کے چلوں۔ کہا میں تیرا کعبہ بچاؤں گا، اللہ نے کہا میں تیری کربلا 24,000 سال پہلے بناؤں گا۔ بھائی جان اگر بولے تو جملہ کہوں، ہائے 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 ہائے، کہ پروردگار میں تجھے تیرا قرآن بچا کر دوں گا۔ اللہ نے کہا پھر میں بھی تیرا خدا ہوں، اگر تو میرا قرآن بچائے گا تو میرا قرآن لوگ پڑھیں گے جسم کے ساتھ، تیرا جسم کربلا ہوگا، سر شام ہوگا، پھر بھی قرآن کی تلاوت۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ تیرا سر شام میں، اور چونکہ سارے ولایت علی علیہ السلام رکھنے والے احباب بیٹھے ہیں، بھائی جان ایک جملہ کہہ دوں، قرآن پر ہی بات یاد آ گئی تو چلو حسین کے بابا کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ عالم معنی میں قرآن کا علی کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا۔ یہ قرآن جو حسین نے کہا کہ میں بچا کر دوں گا، تو اللہ نے کہا میں بھی لوگ قاری بنیں گے، کب؟ جسم کے ساتھ، اور تیرا سر شام میں ہوگا، جسم کربلا میں ہوگا، اور تو قرآن پڑھے گا، اور جب تو قرآن پڑھے گا تبھی تو لوگوں کو خبر ہوگی حافظ اور ہوتے ہیں، وارث اور ہوتے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ نا میں چاہتا ہوں کہ آخری بندے تک سب میرے ساتھ شریک عبادت ہو جائیں۔ یہ جملہ سنیے اور میں اپنے بیان کو آج کا آگے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضور توجہ، عالم معنی میں قرآن کا علی کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ قرآن نے کہا یا علی میرا بھی بڑا مقام ہے۔ علی نے کہا تیرا جتنا مقام ہو جائے مگر میرے مقام کو سمجھ۔ اس نے کہا میں اللہ کا خاموش قرآن ہوں۔ علی نے کہا میں اللہ کا بولتا قرآن ہوں۔ نہیں، تھوڑے لوگ بولے ہیں، اگر ادھر ادھر دیکھا تو بات ادھر ادھر چلی جائے گی۔ قرآن نے کہا کہ میرا بڑا مقام ہے، میں نبی کے قلب پر آیا۔ کس نے کہا؟ علی نے کہا بے شک تو میرے نبی کے قلب پر آیا، مجھے پہچان، میں اللہ کے گھر میں آیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ تو قرآن نے کہا بے شک ٹھیک ہے، میں مصطفیٰ کے آیا، تو اللہ کے آیا، بات تو دونوں کی تمہارے اپنے گھر کی ہے۔ قرآن نے کہا کہ میں صامت ہوں اور تو ناطق ہے، چلو دونوں ہی قرآن ہے نا، میں خاموش ہوں تو بولتا قرآن ہے۔ اب اگر ادھر ادھر نہیں دیکھتے تو میں وہ جملہ آج کا کہنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا اس کے باوجود رہتی دنیا تک قرآن تجھ میں اور علی میں ایک فرق رہے گا جو قیامت کی 13ویں بھی نہیں مٹا سکتی۔ قرآن نے کہا کون سا؟ علی فرماتے تجھے حرامی پڑھ سکتا ہے، میری محبت حرامی کے دل میں نہیں آتی۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، اللہ اکبر۔ اچھا جی، مولا آپ کی خیر فرمائے، آل محمد آپ کو آباد رکھے جناب۔ آپ سلامت رہے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ باجوہ صاحب لطف آ رہا ہے، بھاجن لطف آ رہا ہے، کیا کہا تجھے حرامی پڑھ سکتا ہے مگر میری محبت حرامی کے دل میں بول نہیں سب کو بول۔ اس جملے پر تو آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ علی نے خود منبر کوفہ پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ لوگوں میرا حبدار چاہے کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، 4 دن بعد بھی کھانا ملے گا تو وہ اللہ کے ساتھ مجھ علی کا شکریہ ادا کرے گا۔ اور فرمایا اس کے برعکس جو میرا دشمن ہے اگر میں اسے سونے چاندی کے اونٹ بھی لاد کر دے دوں مگر جب شک کرے گا میری ولایت پہ شک کرے گا، جب بھونکے گا ہماری ذات پر بھونکے گا۔ سائل نے کہا وجہ؟ علی نے کہا اپنے اپنے خون کی مجبوری ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مل کے توجہ ہے آپ سے عقیل توجہ ہے مولا عمران بھائی کی بھی خیر فرمائے بھائی شبر صاحب کی خیر فرمائے یہ ذکر ان کے آنے والی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے بہت مہربانی بہت شکریہ ان ہاتھوں کے فرمایا اپنے اپنے خون کی بولیے گا مجبوری ہے اور الحمدللہ ہم جو فرش ادا پر آ کر علی علی کرتے ہیں یہ ہماری ماؤں کی ولادت کی طہارت کی گواہی ہے آئے 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 توجہ ہے اور پھر حسین وہ ہستی کہ جس نے شفاعت کا اختیار لیا لو پھر سنیے بات جہاں تک جاتی ہے میں چھٹے امام کا جو ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں امام فرماتے من انکرا ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا فرمائے تم میں سے جو 3 چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کتنی چیزوں کا نہیں سب کو بولنا پڑے کتنی چیزوں کا 3 سائل نے پوچھا مولا کون سی چھٹے امام فرماتے پہلی المعراج فرمایا جو معراج کا منکر آپ نے اتنا اچھا سن رہے ہیں تو بات معلوم نہیں آج کہاں سے کہاں تک جائے گی لیکن اس کے لیے اسی طرح میرا ساتھ دیجیے گا فرمایا پہلی شے المعراج جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ دوسری شے فرمایا جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ اور تیسرے جملے پہ دیکھوں گا کہ آج تیسرا دن ہے کون بولے گا فرمایا معراج کا منکر ہمارا شیعہ نہیں قبر کے سوالات جوابات کا منکر ہمارا شیعہ نہیں اور فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر ہے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ میں نے بڑا سوچا کہ معراج کا منکر ان کا شیعہ کیوں نہیں جو سوچا سنا دوں جب شب معراج رسول واپس آئے نا تو لوگوں نے پوچھا سرکار وہاں کیا ہوا فرمایا 18,000 رازوں پر بات ہوئی لوگوں نے کہا کوئی راز بتائیں گے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے یہ ابھی وقت نہیں ہے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی وقت ہوگا کہ رسول کوئی معراج کا باجوہ صاحب راز بتاتے اب چونکہ اگر آپ کی سماعت معیار سماعت عقیدے کی معراج پہ نہ ہوتی تو میں یہیں پر ایک جملے کا آج کا نتیجہ دے دیتا میں آپ کو پھر دوبارہ لاتا ہوں رسول نے کہا مجھے 18,000 رازوں پر کوئی تعجب نہیں ہوا مجھے بس ایک بات پر تعجب ہے نا بولیں گے تو لطف آئے گا جو باہر کھڑے ہیں منتظمین بھائی اب اندر جگہ پوری ہو چکی کسی کو مت بھیجیے گا باہر اسکرینز لگی ہوئی ہیں وہاں پر دیکھیں تاکہ میرا بیان ادھر ادھر چلا گیا تو پھر لطف سارا جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا فرمایا معراج کا منکر ہمارا شیعہ نہیں ہے 18,000 رازوں پر بات ہوئی اور فرمایا مجھے ان میں سے کسی راز پر تعجب نہیں تعجب مجھے بس ایک بات پر ہے بھائی جان جملے کا لطف لینا سب چلے گئے سلمان بیٹھے رہے علی نے کہا سلمان آپ کیوں نہیں گئے کہنے لگا وہ تعجب بتا ایسی باتیں روز روز نہیں ہوتی اور ایسی باتوں کو اگر 2-4 لوگ آنے جانے میں خراب کر دیں گے تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے کیا کہا وہ تعجب بتا جو تجھے معراج کی رات ہوا کہہ دو جملہ رسول نے کہا بتلاؤں گا مگر وعدہ کر کسی کم ظرف کو نہ بتانا ہائے 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 بولی گا کسی کا سرکار وعدہ ہو گیا نہیں بتاؤں گا اب رسول نے سلمان کو اعلیٰ ظرف سمجھا سلمان کو بتا دیا سلمان نے مورخ کو اعلیٰ ظرف سمجھا اس نے تاریخ میں لکھ دیا کتاب نے مجھے اعلیٰ ظرف سمجھا میں نے پڑھ لیا میں نے آپ کو اعلیٰ ظرف سمجھا اس لیے بتا رہا ہوں
سلمان نے کہا بتاؤ وہ تعجب کیا ہے؟ رسول فرماتے مجھے قسم و ذات واجب کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے شب معراج پورے کے پورے سفر میں بس ایک بات میں تعجب ہوا، کون سا؟ فرمائے صرف تو علی بے علی الی علی، فرمائے معراج کی رات میں علی کو چھوڑ کے چلا، علی کے ساتھ چلا، علی کی طرف چلا۔ آئے 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 اللہ اکبر۔ علی کے اللہ نا توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ لطف آ رہا ہے؟ فرمائے صرف تو علی بے علی الی علی، علی کو چھوڑ کے چلا، علی کے ساتھ چلا، علی کی طرف چلا۔ میرے محترم بھائی کہہ رہے کہ تینوں مقامات پر علی، خدا کی قسم میں نے تو بڑی آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ الحمدللہ پڑھنی چاہیے، نماز ہے ہی ہمارے لیے۔ لوگ نماز پڑھتے ان کا ایک کام ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہمارے دو کام ہوتے ہیں۔ لوگ نماز پڑھے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ہم نماز پڑھے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، 14 کی زیارت ہوتی ہے۔ تھکے بیٹھے ہیں آپ صاحبان؟ اچھا ایک بڑی مشہور بات ہے، ابی بن کعب رسول کا صحابی ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے آواز دی، نماز پڑھتا رہا۔ جب نماز ختم ہوئی تو رسول کے پاس آیا، رحمت نے منہ پھیر لیا، سرکار کیا ہوا؟ آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا جب بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا اللہ کی۔ فرمایا بتلائی؟ میں نے بولنا پڑے گا، یہ بات اس لیے میں نے کیا، میں نے تو آج دیکھنا ہے کہ لوتے ڈسکا میں سادات و مومنین، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی لاہور سے، کوئی نارووال سے، کوئی گجرات سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج علی کی سطح کون کتنی بلند کرے گا۔ رسول نے کہا نماز بتائی کس نے؟ کہا آپ نے۔ فرمایا پھر مجسل نماز کو چھوڑ کر کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ یاد رکھو وہ نہیں قرآن میں کہتا کہ جب بھی محمد آواز دے فوراً اس کی آواز پر جس حالت میں بھی ہو لبیک کہو۔ ابی ابن کعب نے کہا آج کے بعد آپ جب بھی بلائیں گے، جس حالت میں بلائیں گے میں آؤں گا۔ ابی ابن کعب کہتا ہے ایک دن مسجد میں آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ رسول منبر پر بیٹھے ہیں، دائیں زانو پر حسن، بائیں پر حسین اور پیچھے علی کھڑے ہیں، اور کہا میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، میرے ساتھ سلمان بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ممبر سے بات کہہ رہا ہوں، دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا۔ کہتا ہم دونوں نے نماز شروع کی، ابی ابن کعب کہتا میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کرے کبھی رسول مجھے آواز دے۔ کبھی ہم نماز پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھی، الرحمن الرحیم پڑھی، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر ابھی اہدنا الصراط المستقیم کہا، یہ رسول کی آواز آئی سلمان پانی پلا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کون کتنا بولے گا۔ میری گفتگو کا قتل نہ کیجئے گا، بولیے گا کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سلمان پانی پلا۔ کہا سلمان نے اسی طرح نماز جا سے آگے بڑھا، جام پانی کا بھرا، رسول کو پانی پلایا اور واپس آیا، اور واپس آ کر کہنے لگا نماز کی وہیں سے نیت باندھ لی، اور کہنے لگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابی ابن کعب کہتا میں رسول کے پاس نماز ختم کر کے گیا، میں نے کہا سرکار سلمان کو آپ نے بلایا، ٹھیک ہے اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھا، آپ کو پانی پلا کر جب واپس آیا تو درمیان میں سے ایک آیت ہی نہیں پڑھی، غیر المغضوب پر آ گیا۔ رسول نے کہا سلمان کو بلاؤ، سلمان آئے، فرمائے بتائیے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے مگر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی درست ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میں اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچا تو تو نے آواز دی، میں چلا صراط الذین انعمت نانا جس کے دل میں علی بستا ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ لطف آیا؟ فرمایا میں تو تیرے بلانے پر بھی حالت نماز میں رہا، کون کہتا ہے کہ میری نماز چلی گئی؟
ہائے ہائے اہدنا صراط المستقیم، یہاں تک صراط الذین، گھبرا تو نہیں گئے؟ فرمایا جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ۔ ایمان سے بتائیں، لطف آ رہا ہے نا آپ صاحبان کو؟ میں آپ کے حق میں اس والے مغرب کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کی ماں آپ کو کبھی یہاں سے خالی دامن نہ بھیجے، جو اپنے دل میں جائے شرعی حاجات لے کر ہزاروں کی تعداد میں آپ آئے ہیں، مالک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اب سنیے، اور فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ۔ میں نے ڈھونڈا، رسول نے کہا معراج کا منکر، امام نے کہا معراج کا منکر ہمارا شیعہ نہیں۔ بھائی جان میں تلاش کیا نا کہ رسول نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے 18,000 راز بتانے کا، تھک تو نہیں کہ آپ صاحب؟ میں نے تلاش کیا کہ کوئی وقت تھا کہ رسول نے کوئی راز بتایا۔ لودھے ڈسکا والے ابھی میں ایک آدھا جملہ کہوں گا اور آپ بول پڑیں گے۔ میں نے جب تلاش کرنے کے لیے تاریخ کی ورگردانی کی تو مجھے خیبر کا میدان نظر آیا، جہاں رسول نے فرمایا کہ کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ جاگتے آئیے گا، جاگتے آئیے گا۔ کیا کہا؟ کل جو مجھ سے علی کی آمد کی مجھے خبر دے گا، عقیل وہ مجھ سے جو مانگے گا۔ بھائی جان مجھے معلوم ہے کہ بارش میں دوبارہ آپ کو ساؤنڈ لگانا پڑا، اس لیے ٹیک لگا لی ہے، لیکن داد ضرور دینی ہے۔ تھکاوٹ اپنی جگہ، ذکر اپنی جگہ۔ کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ اب اسی طرح خاموشی رکھیں اور میرے دونوں اشاروں کو سمجھیں، اور پھر جو سمجھ گیا اس کی معراج ہو جائے گی۔ بس میں سب کر دوں؟ رسول نے کہا جو علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ سب دیکھنے لگے مدینے کی طرف، سلمان دیکھنے لگے آسمان کی طرف۔ سب دیکھ رہے ہیں مدینے کی طرف اور سلمان دیکھ رہے ہیں۔ وہاں سے کوئی اشارہ ملا تو کہہ دیا مبارک ہو علی آ گیا ہے۔ سب بولیں تو جملہ کہوں، مبارک ہو علی۔ باجوہ صاحب علی خیبر سنانا ہوتا تو میں آپ کو ایسی خیبر الحمدللہ سناتا کہ ڈسکا کے چوک تک علی علی کی صدا آتی، لیکن خیبر ہی سے ریلیٹڈ جملہ میرے جو موضوع پر ہے وہ سنیے۔ علی نے خیبر فتح کیا، خیبر فتح کر کے خیمے میں آئے۔ سلمان سے کہا سنا ہے میرے نبی نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا تھا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اذان آنے سے پہلے یہ جملہ ایسا ہو جائے کہ علی علی کی صدا جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ جا کر مل جائے، تاکہ پتہ چلے کہ علی والے علی کا ذکر سن کر کیسے خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا سنا میرے نبی نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا تھا؟ کہا جی۔ رسول نے کہا تھا مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا۔ علی نے کہا پھر تو نے بتلایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر سوچا ہے کل نبی سے کیا مانگنا ہے؟ کہنے لگا یہی سوچ رہا ہوں کیا مانگوں، جنت میں تو رہتا ہوں۔ بولنا پڑے گا، جلدی کرنی پڑے گی، جلدی کرنی پڑے گی، جنت میں تو میں رہتا ہوں۔ علی نے کہا اگر میں بتاؤں تو مانگ لے گا؟ کہا جی۔ آپ سے لے کر آخری بندے اور جو باہر والے جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں نے یہ چاہوں گا کہ اگر بات میں سمجھا دوں تو سب آج ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر علی حق کی صدا بلند کریں گے۔ علی نے کہا پھر جب رسالت کی صبح کرسی لگے تو کہنا معراج میں جو 18,000 رازوں پہ بات ہوئی تھی ان میں سے ایک راز بتا دے۔ صبح ہوئی، رسالت کی کرسی لگی، رسول نے سلمان سے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا۔ رسول نے مسکراتے مسکراتے علی کو دیکھ کے کہا تیرے استاد کے کیا کہنے؟ بولتے آنا، بولتے آنا، بولتے آنا، بولتے آنا، کوئی آدمی مدت علی میں پیچھے نہ رہ جائے۔ کہا تیرے استاد کے کیا کہنے؟ کہا وہ سامنے غار ہے، غار کے آگے پتھر ہے، پتھر کو میری رسالت کا واسطہ دے وہ ہٹے گا، اندر جانا، شب معراج کا جو راز ہوگا وہ ایک راز مل جائے گا۔ سلمان چلا، پتھر ہٹا، سلمان کہتا میں غار میں داخل ہوا، میں حیران رہ گیا، میں نے کیا دیکھا؟ غار میں 70 محلے ہیں، 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں، 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں، 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر علی ہے، ہر ممبر پر علی ہے، ہر ممبر پر علی ہے۔ سلمان کہتا میں حیران رہ گیا، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں
بھی علی، یا میری پشت پر ایک ہاتھ آیا، سلمان گھبرا نہیں، جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی۔ مہربانی جی، مہربانی جی، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ نہ نہ نہ، جس کے دلوں میں علی بستا ہے اور جو چاہتا ہے کہ وہ اسی سال نجف اشرف جائے اور علی کی چوکٹ کا بوسہ لے کر علی کی زری پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ 3 محرم کو عاقل رضا زیدی کو سنا، اور جب اس نے علی علی کرائی تو ہم پیچھے نہیں تھے تو اس لیے آج تیری تربت تیری زری پر ہاتھ لگا رہے۔ جتنی طاقت اللہ اور 14 نے دی ہے، مل کر نعرہ حیدری۔ لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ اذان شروع ہو گئی، صرف ایک منٹ۔ مہربانی۔ لطف آ رہا ہے صاحبہ نے مطلب فرمایا، سلمان ادھر بھی علی، نہیں بولنا پڑے گا، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی۔ 4 دوسرے پڑھوں تاکہ آپ اسی طرح کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیں۔ ادھر علی، 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 ادھر علی۔ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے آپ سب؟ کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام بھائی جان زبان سے۔ تو جو معراج کا منکر وہ ان کا شیعہ نہیں۔ دوسری شے کیا تھی؟ جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر، وہ بھی ہمارا شیعہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر معصوم کے فرمان کا سہارا لوں گا۔ سائل نے 7ویں امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا انعام کیا ہے؟ دیکھیں داد آپ نے اتنی دی ہے کہ اب آج کے لیے خواہش نہیں ہے، کل پھر انشاءاللہ تعالی، لیکن اب بھی مجھے میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ ذکر میرے مولا کا ہے تو آپ سارے داد دیں گے۔ 7ویں امام سے پوچھا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا انعام کیا ہے؟ وہ انعام سننا، تاکہ یہ اتنی بارش اتنا پانی کھڑا، کبھی حبس ہے، اچھا یہ نا علی کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ دھوپ ہے تب بھی آ جاتے ہیں ہم بھی، دھند کا موسم ہے تب بھی آئے، حبس کا موسم ہو تب بھی آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق علی ہے، یہ عشق حسین ہے۔ جو راستے بھی ٹوٹے ہوئے ہوں پھر بھی ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ اور اگر بھائی جان میں آپ کو بتلاؤں کہ میں اور آپ تو کیا، علی 1400 سال پہلے کعبہ میں آئے، دیوار میں دراڑ آئی اور آج تک ہے، دیوار ٹوٹی ہوئی ہے آج تک ہے، کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے۔ 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی بولو پیروں پہ کھڑی، تو اس لیے موسم کی تو ہم پرواہ کرتے ہی نہیں۔ تو آئیے پھر میں آپ کو 7:21 1447 میں عشرِ محرم کی تیسری مجلس کے اندر آپ کو اس گرمی میں بیٹھنے کا، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، انعام بتاؤں؟ 7ویں امام سے سائل نے پوچھا، اس نے کہا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا انعام کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا علی دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے
ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ صاحب نے محترم؟ فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگ ہیں؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں۔ جب آواز میرا دادا یہ سب بولو، جھلک نہ دکھاؤں؟ اگر بولیں تو جھلک دکھاؤں؟ مومن مر کے قبر میں گیا، آئزہ کربت افنا کے چلے گئے، سرانے کرسی ہے، مومن بیٹھا ہے، علی سرانے ہے، فرشتے کھڑے ہیں، بولیں گے تو لطف آئے گا۔ فرشتے پوچھتے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ علی فرماتے ٹھہر جاؤ، ابھی اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ کر آیا ہے، ابھی ان کی جدائی اور فرقت کا غم اس کے دل میں ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب یہ قبر کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا خود ہی بتائے گا اس کا وہی رب ہے جو محمد اور علی کا رب ہے۔ ہائے 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 ہائے، بولتے آئیے گا اس کا وہی رب ہے جو محمد اور بولیے تھک تو نہیں گئے؟ وہ پوچھتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ علی فرماتے اس کا وہی نبی ہے جو مجھ علی کا بھی نبی ہے۔ میں نا اب بات میں نے آپ سے پہلے کہا، دادا آپ نے اتنی دی ہے کہ آگے آپ نہ بھی بولے تو میں راضی ہوں، لیکن ذکر 14 کا ہے، اس پر اگر آپ بولیں گے تو میں ذرا اور اچھے انداز سے بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ کیا کہا؟ رب کون؟ فرمائے وہی ہے جو محمد اور نبی کون؟ جو مجھ علی کا ہے۔ ماں کتابوں کا تیری کتاب کون سی ہے؟ علی فرماتے اس کی وہی کتاب ہے جو میرے نبی کے قلب پر آئی۔ اور اگر بولیں تو میں ایک جملہ جلدی میں کہتا جاؤں، الخصائص الحسینیہ میں الشیخ جعفر شوستری اللہ مقامہ لکھتے ہو، کہتے دنیا والوں کبھی قرآن اور حسین کا مقابلہ نہ کرنا، قرآن محمد کے دل پر آیا، حسین محمد کے دل میں رہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، لطف لیتے آئیے گا، تھک تو نہیں گئے؟ انہوں نے پوچھا ماں کتابوں کا تیری کتاب کون سی؟ علی فرماتے اس کی وہی کتاب ہے جو میرے نبی کے قلب پر نازل ہوئی۔ وہ پوچھتے ہیں عقیل، یہ جملہ سننا، وہ پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، جیسے آپ بولے ہو تیرا دین کیا ہے؟ علی فرماتے کیا ہو گیا؟ جس کی قبر میں میں علی رحمت بن کر آ گیا، آپ بھی پوچھو کہ اس کا دین کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، آپ بھی پوچھ رہے ہو اس کا دین کیا ہے؟ اس کا دین وہی ہے جو مجھ علی کی ولایت پر مکمل ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بھول تو نہیں گئے آپ صاحب؟ پر میں اس کا وہی دین ہے جو میری ولایت پر مکمل ہوا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ لودے ڈسکا والے اس جملے کو کیسا سنیں گے، میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جب فرشتے پوچھتے نا من اماموں کا، سب بولو گے تو لطف آئے گا، اب سب بولنا تاکہ آپ یہاں بولیں تو وہاں بھی بول سکیں۔ کیا کہا؟ من اماموں کا، تیرا امام کون؟ علی خاموش، نہیں لطف لیا صاحبان نے، نہیں لطف لیا۔ جب پوچھا نا من اماموں کا، تیرا امام کون؟ علی خاموش۔ اب فرشتے مولائی سے نہیں، مولا سے کہتے ہیں مولا رب کا پوچھا آپ نے بتایا، دین کا پوچھا آپ نے بتایا، نبی کا پوچھا آپ نے بتایا، قبلہ کا پوچھا آپ نے بتایا، یہ جیسے امام کا پوچھا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ علی مسکرا کر فرماتے فرشتوں کچھ حق مجھ علی کا بھی تو ہے کہ میں اپنے حقدار کا امتحان لوں۔ مولا کیسا امتحان؟ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ علی جو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک اس کی مدد کرتا رہا، یہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ ہائے 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 ہائے، مل کر یہ مجھے پہچانتا بھی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟
دو معراج کا منکر ان کا شیعہ نہیں. اور آپ خوش اس لیے ہوں کہ معراج کا نام آتا ہے تو ہمارے چہرے ایسے کھلتے ہیں کہ عقیدے کی معراج ہو جاتی ہے. اور قبر کے سوالات جوابات کا ہم منکر کیوں؟ ہم تو یہاں چھوٹی سی مشکل ہو تو علی کو بلاتے ہیں. ہائے 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 لطف. اور پھر وہاں تو مشکلات کا انبار. تو فکر وہ کرے کہ جس کا علی مشکل کشا نہیں, جس کا علی حاجت روا نہیں, وہ پریشان. تیسری شے اور بیان میرا آج کا نتیجہ کی طرف فرمائے شفاعت, جو میرا موضوع ہے. فرمائے جو ہماری شفاعت کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں. میں آپ کو ایک بات سناؤں, 100 سناؤں, لا تعداد سنا سکتا ہوں, لیکن بات میں آپ کو اپنے موضوع سے مربوط سناؤں. فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں. میں پہلے دامن پھیلا کر آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آج کی مجلس کا صدقہ آپ کربلا محلہ ضرور جائیں, مجھ سمیت. جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں, جو نہیں گئے وہ زندگی میں ایک بار ضرور جائیں. اب سننا, برسوں پہلے نجف شب میں آج بھی جنازے آتے ہیں, قبر علی زری علی کا طواف کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو برسوں پہلے علی علیہ السلام کی تربت پر ایک جنازہ آیا. مولا کی زری کے خادم نے دیکھا, جاگا اور تیز رفتار جا کر جنازے کے ورثاء سے کہا علی علیہ السلام کا حکم ہے کہ یہ میری قبر کا طواف نہیں کر سکتا, یہ گناہ گار ہے, اسے یہاں سے لے جاؤ. جو ورثاء تھے پہلے پریشان تھے اور پریشان ہو گئے. بیٹھ کے سنیے, مجلس حسین میں آنے کا انعام. آج چلو, وہ واپس لے کے جنازہ چلے. رشتہ داروں نے کہا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا کیا کرنا ہے, اب اسے دفناؤ, اسے جلاؤ, دریا میں ڈالو. جب علی نے منع کر دیا تب تو کام ختم, اب جاگنا. یہ باتیں جاری تھی یا وہی خادم آیا آ کر کہنے لگا رک جاؤ, مبارک ہو, علی فرما رہے ہیں اس کی شفاعت ہو گئی. ہائے 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 ہائے, توجہ چاہوں گا. کیا کہا؟ اس کی شفاعت, اسے میری قبر پہ لاؤ, طواف کراؤ اور وادی السلام میں اسے دفن کر دو. خوش ہوئے رشتہ دار, جنازہ واپس لے کے چلے. جاگنا. یہ ایک شخص نے خادم سے کہا, اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کر کہا یہ گناہ گار ہے, یہاں سے لے جاؤ. یہ لمحے میں ہوا کیا کہ اس کے گناہ ثواب میں بدل گئے اور اس کی شفاعت ہو گئی. خادم نے کہا ہاں, جب تم اسے لے کر آئے تھے گناہ گار تھا, جب لے کے جا رہے تھے گناہ گار تھا, مگر قسمت اچھی تھی, جب تم واپس جا رہے تھے تو آندھی چلی, ہوا کا رخ کربلا محلہ سے تھا, کربلا کی خاک شفا اس کے کفن پر آ گئی. اور علی کہہ رہے ہیں جس کے کفن پر خاک شفا آ جائے علی اس کی شفاعت کا ضامن ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ, بسم اللہ بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ. بہت مہربان. فرمایا جس کے کفن پر حضور خاک شفا آ جائے, فرمایا پھر میں علی اس کی شفاعت کا ضامن بن جاؤں. تو ذرا سوچئے کہ جس کی خاک کفن پر آ جائے تو گناہ گار کی گناہ شفاعت میں تبدیل ہو جاتے ہیں.
تو جن کے دل میں، جن کی روح میں، جن کے خمیر میں حسین کی عزاداری ہو، جن کے دل میں علی کی ولایت ہو، اللہ جانے پھر اس کا انعام کیا ہوگا۔ کیونکہ بات آل محمد کے گھر کی کریمی کی مسلسل ہو رہی ہے۔ ایک جملہ مصائب کا آج کا سنیے کہ ہم جو، میں نے آپ سے پہلے کہا، بارش کی پرواہ کیے بغیر، آندھی طوفان کی پرواہ کیے بغیر ہم جو آتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ بدلے میں ہمیں آل محمد سے انعام کیا ملتا ہے۔ بس میں خود سیدوں کھول کے نہیں پڑھوں گا، جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک آج کا جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنا ہے، پھر تفصیلی طور پر فضائل و مصائب سنانے کے لیے میرے بھائی بحر المصائب جناب سردار وسیم العباس صاحب بھی موجود ہیں۔ مالک زندگی دراز فرمائے۔ بس جملہ سننا۔ شام کی رہنے والی ایک مستور، تاریخ میں اس کا نام ناصرہ لکھا، ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی ہوئی جو محب اہل بیت نہیں تھا۔ جب حق مہر طے ہونے لگا تو ناصرہ کے باپ نے کہا کہ سارا سال میری بیٹی تیری خدمت کرے گی، مگر جب غریب کی عزا کے دن آئیں گے، بس روتے آئیے گا، میں نے آج کا مصائب شروع کر دیا، جب غریب کی عزاداری کے دن آئیں گے تو اسے حسین کی مجلس میں جانے سے نہیں روکے گا۔ میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی، یا پھر 29 ذی الحجہ آئی، آسمان پر وہ چاند نمودار ہوا جس نے فاطمہ کے خاندان کی یتیمی کا اعلان کیا۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ یکم محرم آئی، ناصرہ مجلس میں گئی۔ یہ جملے پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں کے لیے ہیں، معلوم نہیں کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوں۔ رو سکتے ہیں تو بس روئیے گا۔ پہلی محرم آئی، ناصرہ نے مجلس کی، گھر گئی، 2 محرم، 3 محرم۔ جب 3 محرم کو مجلس کر کے گھر آئی، اب میرے ہاتھ پہلے جڑے ہوئے ہیں۔ ناصرہ کے شوہر نے کہا کہ کل تم مجلس میں نہیں جائے گی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کل میرے کچھ مہمان آئے ہیں، تجھے ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ ناصرہ نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، فاطمہ کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ، بڑے اطمینان کے ساتھ بس 2 جملے آج کے کہنے ہیں۔ سیدہ کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی ہوئی ہیں، کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اگر تو نے کھانا نہ بنایا تو میں تجھ پہ ظلم کروں گا۔ ساری رات شیعہ سنی دوستوں ناصرہ بستر پر تڑپتی رہی، روتی رہی، سوچتی رہی، سوچ رہی تھی کہ کھانا نہ بنایا تو شوہر ظلم کرے گا۔ رو اس لیے رہی تھی کہ ذاکرہ نے کہا کل میں اس کی شہادت پڑھوں گی جس کی آس پر زینب نے مدینہ چھوڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کی آس پر زینب نے مدینہ چھوڑا، یعنی سرکار وفا کی شہادت پڑھوں گی۔ صبح ہی ناصرہ نے فیصلہ کیا کہ میں مجلس میں چلی جاتی ہوں، میں وہاں پر جا کر دعا نہیں مانگوں گی، میں تبرک نہیں لوں گی، زیارت نہیں پڑھوں گی، بس مسائل سن کے آ جاؤں گی۔ جملہ آج کا آخری ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ناصرہ مجلس میں گئی اور ذاکرہ نے پڑھا نا کہ عباس زین سے زمین پر آئے تو حسین کی کمر جھک گئی، اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آئی تو کیا دیکھا؟ عورتیں مستورات عزا خانے سے جا چکی ہیں۔ اس نے سر پہ چادر لی، تیز قدم گھر کی طرف چلی اور سوچ رہی تھی آج گھر جاؤں گی تو شوہر مجھ پر ظلم کرے گا۔ اب آؤ بتلاؤں کہ آل محمد کتنا پیار کرتے ہیں۔ جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی، کیا دیکھا؟ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سوچنے لگی کہ شاید جلدی میں دروازہ بند کرنا بھول گئی، مگر معاف کرنا، جیسے ہی اپنے گھر کے صحن میں قدم رکھا حیران رہ گئی۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس کے گھر میں کوئی 4 سالہ بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے اور وہ ناصرہ کے گھر کا کوئی کام کا اہتمام کر رہی ہے۔ ناصرہ نے کہا بچی تو کون ہے؟ کہا مجھ سے نہ پوچھ، اندر باورچی خانے میں میری پھوپھی کھڑی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آنسوں کو قبول فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے،
مولا اس لمحے دعا مانگا کرے کہ خون حسین کا وارث ظہور کرے. اترکم اللہ. سننا کیا کہا اندر باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا بنا رہی ہے. آگے بڑھی اور کہنے لگی بی بی میرا جگر پھٹتا ہے, بس مجھے بتاؤ آپ کون ہو اور وہ بچی کون ہے. میں یہ جملہ اسی طرح آرام اور احترام اور اطمینان سے پڑھتا ہوں. اس بی بی نے رو کر کہا ناصرہ مجھ سے نہ پوچھ, اندر حجرے میں میری ماں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. یہ آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے کی بی بی میرا جگر پھٹتا ہے, بس مجھے بتاؤ آپ کون ہو, وہ بی بی کون ہے, وہ بچی کون ہے. اس بی بی نے رو کر کہا ناصرہ پہچان, میں غریب کی ماں فاطمہ ہوں, وہ غریب کی بہن زینب ہے, وہ غریب کی بیٹی سکینہ ہے. ناصرہ نے منہ پیٹ کے کہا ہے بی بی آپ اور ہمارے گھر کا نہ آتے. جہاں تو عباس کو رو رہی تھی میں بھی رو رہی تھی, مگر جب تو بے ہوش ہوئی علی نے کہا فاطمہ زینب و سکینہ کو اور کنیزوں کو لے کر جاؤ اور جا کر ناصرہ کے گھر کا اہتمام کراؤ. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری کنیز پر ظلم کرے. ظلم کا نام آیا. ناصرہ نے منہ پیٹ کے نجف کی طرف کر کے کہا واہ یا علی آج یہ برداشت نہیں کہ کوئی تیری کنیز پہ ظلم کرے. ہائے شام غریبہ شبر دماچے مارتا رہا. سکینہ رو کر کہتی رہی مار لیا ہے, مجھے نجف کا راستہ بتا, میں دادا سے شکایت کر.